حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا میں تم کو جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتا دوں، وہ کون ہیں؟ ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، شوہر پر فریقتاً، زیادہ بچے جننے والی، جب یہ غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کے صفات بیان کیے گئے۔ جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں: بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریقتاً کہ ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو، اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب اس کا خیال اور دھیان بھی نہ جائے گا، اور غایت محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف اور امر ہو تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے، محبوب کی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام یا حسن وضع چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوگا، جس کا آج فقدان ہے کہ معمولی بات پر بھی آپسی محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چبھ جاتی ہے۔ عورت جب عشق فریختگی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے دے گا، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا، اور ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے محبت کی بنیاد پر صرف نظر کرتا رہے گا، اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتا رہے گا۔ زیادہ بچہ جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ رسول کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل باقی رکھنا ہے اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچہ چاہتی نہیں یا کم سے کم چاہتی ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش کی مشقت سے بچی رہیں، یہ خدا اور رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتے، یا ایک دو سے زیادہ نہیں، تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو۔ اللہ کی پناہ اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امت کی کثرت آپ کے لیے قیامت میں فخر کی بات ہے۔ رہی بات بچوں کی کثرت غربت کا سبب، سو یہ غلط: بچے اچھے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، لائق اور سنجیدہ ہوں گے تو یہ خوشحال اور مالدار کا باعث ہے۔ پریشانی اور مصیبت تو غلط تعلیم و تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ یہ بچے اور اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بھلائی کا باعث اور صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اور ہر بات سے تاخیر کا باعث ہیں کہ حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں روزے رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو درد ذہ ہوتا ہے تو اس کے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسمان و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے، اور پیدائش کے بعد جو بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا ہے یا چوستا ہے تو اس پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب سے رات میں جاگنا پڑ جائے تو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والی۔ اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کا ایک نہایت ہی اہم وصف علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی محبت بلکہ عشق میں سرشار ہو کر شوہر کی ذرا سی بھی ناراضگی کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اگر کسی بنیاد پر شوہر ناراض یا غصہ ہو جائے
تو وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر غایت درجہ محبت تعلق کا اظہار کرے کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے، خوش نہ ہوں گے، میں ایک پل بھر نہ سوؤں گی۔ اللہ اکبر! کیا شان اکرام و محبت و عشق کی ہے! کیا آج کل کی ماڈرن عورتیں ایسا کر سکتی ہیں؟ اگر شوہر ناراض ہو، اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہو تو بیگم صاحبہ پوچھیں گی بھی نہیں، بے خبر سو جائیں گی۔ اگر آج یہ وصف عورت میں پیدا ہو جائے تو ہر جنت نشاں بن جائے۔ شوہر کے ساتھ بد مزاج سخت مزاج کیوں نہ ہو، بیوی کی غایت محبت سے اس کی محبت قدر و ذہن میں بیٹھ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی ایک حدیث مروی ہے جسے امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو جنتی عورت نہ بتا دوں جو خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچہ جننے والی، شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی، کہ اگر اس کو تکلیف دے دی جائے یا ہو جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے، میں پلک بھر نہ سوؤں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ گے۔ گویا کہ اس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض نہ رہے، اپنی جانب سے اسے ناراض رہنے یا رکھنے کی شکل نہ پیدا کی جائے کہ اس کی رضا جنت ہے۔ نمبر 2، نیکی میں شوہر کی اعانت کرنے والی۔ یہ 4 کام کرنے والی عورت جائے گی جنت میں۔ کا دوسرا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کون مال نفع بخش ہے تاکہ اسے اختیار کریں۔ آپ نے فرمایا، سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ اسے ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل نصیب ہو اور ایسی ایماندار بیوی ہو جو اس کے دین پر مدد کرنے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نفع بخش چیزوں کو بیان کیا ہے۔ وہ زبان جو خوب خدا کو یاد کرنے والی ہو، یعنی ہر وقت خدا کی یاد میں لگی ہو، اس سے رطب اللسان ہو، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی یاد میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی درود میں، کبھی استغفار میں، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ میں جاگے ہوں تو خدا کا ذکر، سو رہے ہوں تو یاد خدا میں، بازار میں ہو تو خدا کا ذکر، جب دیکھو زبان یاد خدا میں لگی رہتی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے اولیاء اور مقرب بندے اور اہل جنت کی پہچان ہے۔ جب اس کی عادت ہو جاتی تو جسمانی کام اس کو روک نہیں سکتے۔ اس کی عادت ہو جاتی ہے تو جسمانی کام اس کی روک نہیں بنتا اور وہ ادھر کام بھی کرتے رہتے ہیں، ادھر زبان ذکر خدا میں مشغول۔ اے ماں اور بہنوں، ہو سکتا ہے کہ پکاتی اور گھر کا کام کرتی رہو اور زبان ذکر خدا میں مشغول رکھو۔ قلب شاکر، دل شاکر کی بڑی اہمیت ہے۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمت، صحت اور مال کو خدا کی نافرمانی میں نہ خرچ کرے، گناہ کے اسباب نہ اختیار کرے، یہ بھی ناشکری میں داخل ہے۔ تیسری اہم ہے جو یہ 4 کام کرنے سے عورت جائے گی جنت میں۔ جو اہم چیز اس مقام کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی ایسی بیوی ہو جو شوہر کی اس کی آخرت اور دین کے امور میں اعانت کرنے والی ہو، اس کا تعاون کرنے والی ہو۔ مثلاً شوہر جماعت میں جائے، دین کا کام کرے، مدرسہ میں پڑھائے تو اس کے مقابلے میں دنیا کی جانب مالی فائدہ دیکھ کر نہ اکسائے اور اسے نہ کہے کہ اس میں مالی پریشانی ہوتی ہے۔ چھوڑ کر دنیا کا کوئی کام کرو۔ بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے، شوہر مدرسہ میں مدرس تھا، کم تنخواہ ملتی تھی تو اسے جھگڑا کر دوسرے دینوی کام میں لگوا دیا تاکہ زیادہ مال ملے، مثلاً دکانداری میں، یا باہر ملک سعودیہ بھیج دیا۔ کسی دین کے خلاف مدد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اگر دین و آخرت کے امور کو اختیار کرتا ہو اور اس سے کچھ دنیا کا نقصان معلوم ہوتا ہو تب بھی عورت اسی دین میں رہنے کو کہتی ہو، ہمت بڑھاتی ہو، دنیا کی تنگی اور کمی کی وجہ سے اسے پریشان نہ کرتی ہو، ایسی عورت مرد کے حق میں بہت بہتر ہے اور اسی کی فضیلت ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب عالم حافظ دیندار تھے، مدرسہ میں دینی خدمت کرتے تھے۔ شادی کے بعد عورت نے کہا، اس قلیل تنخواہ میں کیا ہوگا، اس تھوڑے سے تنخواہ میں کیا ہوگا؟ فلانی عورت کو دیکھو کسی طرح عیش و عشرت کے ساتھ رہتی ہے، فلاں گھر کو دیکھو کس قدر فروانی، اور فلاں کو دیکھو تجارت یا دکانداری یا باہر ملک میں کام کرنے کی وجہ سے کس قدر خوشحال ہے، کس قدر کھانے پینے اور اسباب کی راحت ہے۔
इसने अपने शौहर को दीन की खिदमत से हटाकर दुनियावी काम में लगवा दिया ताकि दुनिया की फरवानी हासिल हो। ऐसी औरत बेहतर नहीं कि इसने आखिरत की दायमी बदी राहत के मुकाबले में दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के राहत को तरजीह दी। इसी तरह इसका ये भी मतलब है कि नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात में इसकी अयानत करती हो। शौहर जरा ढीला हो, सुस्त हो तो उसे ताकीद करती हो, नमाज के लिए उठा देती हो, तबलीग, दीनी अमूर में रागबत दिलाती हो, मदरसा, मस्जिद और गरीबों की ताउन में इसे उकसाती हो और ताकीद करती रहती हो, तो ऐसी औरत शौहर के हक में नफा बख्श है। इस औरत की वजह से उसकी आखिरत बन रही है, जिसकी वजह से उसका सवाब उस औरत को भी मिलता है, नेकी पर उभारने वाले को भी नेकी के करने वाले की तरह सवाब मिलता है। बड़ी खुश नसीब है वो औरत जो अपने शौहर को दीन पर, इबादत पर मदद करे। नमाजों का तार्क हो या सुस्त हो तो नमाजों की पाबंदी की तरगीब देती हो, के कपड़े पाक साफ रखती हो, वजू और गुस्ल का इंतजाम कर देती हो ताकि वक्त पर सुकून से नमाज पढ़ ले। ऐसी औरत खुद भी जन्नती है और अपने शौहर के लिए भी जन्नत का बास। अगर शौहर दीनदार ना हो तो खतरा है कि इसे शौहर की रफ़ाकत जन्नत में ना मिल सके, इसलिए इसे दीनदार बनाने की कोशिश करो ताकि दुनिया की तरह जन्नत में भी साथ रह सको। बशर्ते शौहर दीनदार होना चाहिए, उसके हर अमल दीन की तरफ जाना जरूरी है। कभी कोई मर्द ऐसे भी होते हैं कि उन्हें दीन की तरफ माइल करो तो वो दीन की तरफ जाने के बजाय बुराइयों की तरफ जाते, अपने नज़रों की हिफाजत नहीं करते हैं और अपने घर में लड़ाई और झगड़े का बाअस बनते हैं। ऐसे मर्दों के लिए है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत करें और उनकी नेक नियति में उनका मदद करें। ये 4 काम करने से औरत जाएगी जन्नत में से ये चौथा है। 4, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदे से तकवा की नेमत के बाद कोई ऐसी भलाई हासिल नहीं कि जो नेक और सालेह बीवी से। 4 काम करने से औरत जाएगी जन्नत। ये 4 काम करने से औरत जाएगी जन्नत में से चौथा, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदे ने तकवा की नेमत के बाद कोई ऐसी भलाई हासिल नहीं कि जो नेक सालेह बीवी से बढ़कर हो। वो ये है कि अगर शौहर कोई बात कहे तो इसे पूरा करे, अगर शौहर उसकी तरफ देखे तो उसे खुश कर दे, अगर शौहर किसी काम के बारे में कसम दे दे तो उसे पूरी करे, अगर वो कहीं बाहर जाए तो वो अपनी जान और माल के बारे में खैर का मामला करे। इस हदीस पाक में तकवा की नेमत के बाद मर्द के लिए नेक और सालेह बीवी को बयान किया गया है। वाकई मुत्तकी और परहेजगार को नेक बीवी मिल जाए तो नूरुन अला नूर, दोनों जन्नती जिंदगी जन्नत नज़ीर हो जाएगी। लेकिन बीवी की चंद अलामतें बयान की गई हैं। नंबर 1, शौहर देखे तो खुश कर दे। नेक बीवी की बहुत ही अहम अलामत है, मतलब इसका यह है कि अपना रंग ढंग, सफाई सुथराई शौहर की मर्जी के मुताबिक रखे, देखे तो इसका दिल खुश हो जाए। खंदे पेशानी, चेहरे की मुस्कुराहट से उसके साथ पेश आए। ऐसा नहीं कि घर में मर्द आया कि बस मुंह फुलाना शुरू कर दिया या तकलीफ का इजहार करके उसको परेशान कर दिया। अच्छे उम्दा कपड़े, नज़ाफत और सफाई की सामान रखे हैं मगर फिर भी गंदगी के शौहर देखे तो मुंह फेर ले, कैसी लग रही है, ऐसी कि मैली कुचैली गंदी फिर रही है। शौहर ने देखा तो उसका दिल कुड़ गया। अच्छे उम्दा कपड़े, नज़ाफत, गंदी की शौहर देखे तो मुंह फेर ले, कैसी लग रही है। बाहर दूसरी औरतों पर जब उसकी नज़र पड़ती है तो ये भी सोचता है कि हमारे घर में भी सफाई और जीनत का ख्याल रहे। हाँ, जब बाहर बीवी जाएगी, शादी ब्याह में जाएगी, रिश्तेदारों में जाएगी तो खूब बनसंवर कर, उम्दा से उम्दा कपड़े पहनकर, क्यों दूसरों को दिखाने के लिए। सुन लीजिए, शादी से कबल बनाओ श्रृंगार, जेब व जीनत दुरुस्त नहीं है। हाँ, शादी के बाद दुरुस्त है और ये बनाओ श्रृंगार शौहर के लिए है, ना अजानिब और गैर मुहर्रम के लिए यह गुनाह का काम है। ऐसी औरत को एक हदीस में जानिया कहा गया है। ये लोगों को कम अज़ कम आँख और दिल के जिना की दावत देती है, लोगों को अपनी जानिब माइल करती हैं। कम अज़ कम ये तो सोचती ही है कि औरतों को अगर कोई मर्द देखे तो हैरत और ताज्जुब में पड़ जाए और तारीफ करे, कैसी बुरी बात है, अफ़्फ़त, हया, शराफत के खिलाफ है।
ज़ेब व ज़ीनत से शौहर को खुश करो। कसम पूरी करने का मतलब यह है कि शौहर बीवी पर एतमाद करते हुए कसम खाए। मसलन ये कहे बेकसम तुम ऐसा ज़रूर करो, तो शौहर की खुशी के पेश नज़र ज़रूर पूरा कर देती है, ख्वाह मशक्क़त और मिजाज के खिलाफ ही क्यों ना है। शौहर के गायबाना में जान और माल की भलाई का मतलब यह है कि आज़ाद ना फिरे, अजनबी मर्दों से राब्ता और ताल्लुक़ पैदा ना करे। बाज़ औरतों को देखा गया है कि शौहर की अदम मौजूदगी में बेपर्दा या बेपर्दा ही से आज़ादाना फिरती रहती हैं, अजनबी मर्दों से गुफ्तगू में झिझक महसूस नहीं करती। माल की भलाई का मतलब यह है कि बेजा इसराफ से माल ना लुटाती हो, सामान हिफाजत से खर्च करती हो। इसी तरह जिन लोगों को मौजूदगी में माल और कोई सामान नहीं देती थी, इसको गायबाना में भी न देती हो, न अपने रिश्तेदारों को और न दूसरों को। ये 4 काम थे जो करने से औरत जाएगी जन्नत में। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।